بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب سورت کے لحاظ سے یہ سورت مکی ہے اور سورہ سبا کے بعد 59 نمبر پر نازل ہوئی۔ اور رابط اسمی ربط یہ ہے کہ اگر تم مسئلہ توحید بیان کرو گے تو کئی زمر بن جائیں گے، بعض ماننے والے اور بعض انکار کرنے والے۔ ربط مانوی ماقبل صورتوں میں مسلسل مضمون نفی شفاعت قہریہ مذکور ہوا، سورہ زمر میں اس کا نتیجہ مذکور ہوگا کہ جب شفیع قہری کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ نمبر 2، سورہ صاد کے آخر میں ترغیب الی القرآن کا مضمون تھا، ان هو الا ذکر للعالمین، آیت نمبر 87۔ اور سورہ زمر کے شروع میں ترغیب الی القرآن کا ذکر ہے، تنزیل الکتاب من اللہ، آیت نمبر 1۔ نمبر 3، سورہ صاد میں مسئلہ توحید فی الالوہیت کا بیان تھا، وما من الہ الا اللہ، آیت 65۔ اور سورہ زمر میں اس پر دلائل عقلیہ بیان ہوں گے، آیت نمبر 5۔ نمبر 4، سورہ صاد میں آدم کی پیدائش کا ذکر تھا، خلقتہ بیدی، آیت 75۔ اور سورہ زمر میں اولاد آدم کی پیدائش کا ذکر ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، آیت 6۔ نمبر 5، سورہ صاد میں
اہل جنت کے استقبال کے لیے جنت کے دروازوں کا کھلا ہونا مذکور تھا، آیت نمبر 50۔ سورہ زمر میں بھی یہی مضمون مذکور ہوا، آیت نمبر 73۔ نمبر 6 سورہ سعد میں مشرکین کا اعتراض مذکور ہوا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اور سورہ زمر میں مشرکین کی تعویل مذکور ہوگی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، آیت 3۔ نمبر 7 سورہ سعد میں اخلاص سے دعوت، وما اسألکم علیہ من اجر، آیت نمبر 75 مذکور ہوئی، اور سورہ زمر میں اخلاص فی العبادت کا مضمون ہوگا۔ دعوی سورت، فاعبد اللہ یعنی العبادت للہ وحدہ، خلاصہ تین مرتبہ دعوی کا بیان ہوگا، 7 دلائل عقلیہ، 1 دلیل اعترافی، 6 دلائل وحی، 8 زجرات، اور 3 بار مباحث اور مشرک کا تقابل۔ تین بار مباحث اور مشرک کا تقابل۔ قرآن کریم کا خلاصہ وہ حوامی میں 7 ہیں، سورہ حامی مومن سے لے کے سورۃ الاحقاف۔ اس پر لکل شیء لباب و لباب القرآن الحوامی، کہ قرآن پاک کا لباب وہ حوامی میں 7 ہیں، اور حوامی میں 7 کا دعویٰ وہ ان کی بنیاد حامی مومن ہے، جس کا دعویٰ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ حامی مومن کی تمہید سورہ زمر ہے، یعنی قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے؟ حوامی میں 7۔
اور حوامی میں سبا کا دعویٰ کیا ہے؟ فد اللہ مخلصین لہ الدین، کہ پکار صرف اللہ کی۔ حوامی میں سبا کے لیے بمنزلہ تمہید اور مقدمہ کے وہ سورہ زمر ہے، اور حوامیم اور سورہ زمر پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ، اور بسم اللہ کا خلاصہ با استعانت کی اور متعلق مؤخر اللہ ہی کے نام سے۔ تو گویا کہ سورہ زمر یہ خلاصہ قرآن کا مقدمہ اور تمہید ہے۔